بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہمارا عنوان چل رہا تھا ریاض الصالحین میں قناعت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے انسان اسی کو اپنے لیے کافی سمجھے۔ دوسروں سے مانگنا زبان سے بھی منع ہے اور دل میں بھی دوسروں کی چیز کی طرف لالچ نہ ہو، نہ دل سے مانگے نہ زبان سے مانگے دوسروں کی چیز۔ اس سلسلے میں آیات ہم نے پڑھ لی تھی اور احادیث میں سے پہلی حدیث پڑھ لی تھی، اب دوسری حدیث پہ جاتے ہیں۔ وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتاہ، رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے عمرو بن العاص کے والد عاص بن وائل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالفین میں تھے، قریش کے بڑوں میں سمجھے جاتے تھے، تو عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامیاب ہو گیا وہ جو اسلام میں داخل ہوا۔ تو ظاہر اسلام تو بنیاد ہے ہر طرح کی فلاح اور کامیابی کے لیے، اور پھر ورزق کفافا، مطلب یہ ہے کہ شریعت کے ظاہری احکام پر وہ عمل کرنے لگ جاتا ہے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے لگ جاتا ہے۔ یہ تو دینی بات ہو گئی، اور راحت اور عافیت کے اعتبار سے دیکھا جائے دنیاوی لحاظ سے بھی اخروی لحاظ سے بھی ورزق کفافا، اور اسے روزی دی گئی بقدر کفایت۔ اس لیے کہ اگر انسان کے پاس تنگی ہوتی ہے تب بھی مشکلات اور آزمائشیں آتی ہیں، اگر زیادہ مال آ گیا تب بھی مشکلات اور آزمائشیں آتی ہیں۔ یہ دنیا کے بڑے بڑے مالدار جو ہیں وہ بڑی بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جن کے پاس تھوڑے پیسے زیادہ آ گئے تو پھر ان کی فکریں بڑھ جاتی ہیں، اچھا اب کیا کرنا ہے، اچھا ان پیسوں کو کہاں لگانا ہے۔ اب لوگوں کی بھی نظریں ان پر اٹھ رہی ہیں اور ان کو بھی سوچنا ہے کہ اچھا ان پیسوں کو کہاں لگانا۔ نہیں تھے تو عافیت اور سکون سے تھے، عبادت کے لیے وقت مل رہا تھا۔ اب وقت جہاں ذہن انسان کا، جہاں صلاحیتیں انسان کی پہلے عبادت میں جا رہی تھیں، کچھ مسجد میں وقت مل رہا تھا، کچھ تسبیحات و تلاوت کا، اب وہی وقت بزنس میں اور باقی چیزوں میں لگ رہا ہے۔ تو ضرورت پوری ہونے جتنی مقدار انسان کے لیے رزق کا انتظام ہو، یہ عافیت والا انسان سمجھا جائے گا۔ اور تیسری بات بھی ساتھ ضروری ہے، یہ نہیں کہ ضرورت کے بقدر انسان کے پاس ہے لیکن دل میں ہمیشہ بس یہی لالچ اور پھر یہی کوشش اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے، تو پھر تو ظاہر ہے پھر وہ فائدہ بھی نہیں ہوا۔ تیسری بات بھی ضروری ہے، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اللہ نے جو کچھ اسے دیا ہے اس پر اس کو قناعت بھی حاصل ہو، دل بھی اس پر مطمئن ہو، دل بھی مطمئن ہو کہ نہیں میرے لیے کافی ہے، مجھے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے ہیں جن کے پاس چند ڈالر ہوں گے تسلی سے، بالکل اطمینان سے، اس لیے کہ ان کا خرچہ ہی اتنا ہے، اور آئندہ مہینے کے خرچے کے لیے اچھا ٹھیک ہے یہ پورے انتظامات موجود ہیں، جمع بھی نہیں کرنا اور مقروض بھی نہیں ہونا ہے، عافیت والی زندگی ہے، اور مزید کہ ان کو کوئی لالچ بھی نہیں ہے، قناعت حاصل ہے۔ یہ بہت اونچی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو قناعت کی صفت عطا فرما دے۔
ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے پیسے بڑھتے ہیں اتنی لالچ بڑھتی ہے، اور حقیقت ہے کہ جتنا انسان کے پاس مال بڑھتا ہے اتنا بخل بھی بڑھتا جاتا ہے، لالچ بھی بڑھتی جاتی ہے۔ ایک عجیب چیز ہے، یہ بھوک ایسی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، منہومانی لا یشبعانی، دو حریص ایسے ہیں جن کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ تو ان میں ایک منہوم فی الدنیا، دنیا کا حریص، تو یہ ایسی چیز ہے کہ جتنا ملے گا مزید کی لالچ پیدا کرے گا، اور پھر جب زکوٰۃ دینے کا وقت آتا ہے تو جس کے پاس $1000 ہوں گے وہ $25 بہت آسانی سے زکوٰۃ میں دے دے گا، لیکن جس کے پاس 1 ملین ہوں گے تو وہ سوچے گا 1 ملین پہ اتنی زیادہ مجھے زکوٰۃ دینی پڑے گی، حالانکہ وہ بھی 2.5% دے رہا ہے، یہ بھی وہی دے رہا ہے، لیکن $1000 والا آسانی سے دے دیتا ہے، حالانکہ اس کے پاس 1000 ہی ہیں، باقی بچیں گے، 1000 سے بھی کم بچیں گے، لیکن $25 دے دیتا ہے، کوئی تنگی نہیں ہوتی اس کو۔ 1 ملین والا زکوٰۃ دیتا ہے، اس کو ذرا سوچنا پڑتا ہے، اچھا بڑی رقم میں دے رہا ہوں، اتنے پیسے نکلنے، بچے کتنے ہیں وہ نہیں دیکھتا، دینے کتنے ہیں وہ دیکھ رہا ہے۔ تو جتنا زیادہ انسان کے پاس مال آئے گا اتنا بخل اور حرص بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، یہ نشہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دیکھو، بقدر ضرورت انسان کے پاس مال ہو اور جتنا ہے اس پر انسان کو قناعت حاصل ہو، تو یہ بہترین راحت اور نعمت میں انسان ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی اخروی لحاظ سے بھی۔ آگے چلتے ہیں۔ وعن حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأعطانی ثم سألته فأعطانی ثم سألته فأعطانی ثم قال یا حکیم إن هذا المال خضر حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا تو آپ نے مجھے دیا، پھر دوبارہ میں نے مانگا، دوبارہ دیا، پھر تیسری مرتبہ مانگا، آپ نے پھر دیا۔ ظاہر ہے ذریعہ معاش اگر کوئی خاص نہ ہو، اور یہ سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو پیسے آتے ہی ہیں، لوگ تقسیم کرنے کے لیے دیتے ہیں، بیت المال میں آتے ہیں، زکوٰۃ کے صدقات کے ہوتے ہی ہیں، جب ایک نظام ہے لے سکتے ہیں تو پھر بس ٹھیک ہے، یہیں سے لے لیا کریں گے، مانگ لیا، پھر ضرورت پڑی پھر مانگ لیا، پھر ضرورت پڑی پھر مانگ لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حکیم، دے تو دیا، تاکہ دینے سے پہلے اگر فرماتے تو کہیں کسی کے ذہن میں آتا دینا نہیں چاہ رہے، دے دیا۔ پھر فرمایا اے حکیم، دیکھو یہ جو مال ہے نا، ان هذا المال خضر حلو، یہ مال ایسا ہی ہے جیسے سرسبز اور میٹھا، انسان کو دیکھنے میں گرین رنگ پسند ہوتا ہے، کہیں جنگل میں چلے جائے صحرا کا رنگ ہے، ہم لوگ تو چونکہ گرینری دیکھنے کے عادی ہیں تو ہمیں صحرا بھی کبھی کبھی دیکھنا اچھا لگ جاتا ہے، لیکن اصل کے لحاظ سے صحرا تو بنجر زمین ہے، اس میں کچھ ہے نہیں، اصل جو دیکھنے کی چیز ہے وہ تو باغات، گرینری وغیرہ۔ تو دیکھنے میں انسان کو سبز رنگ اور گرین پسند ہوتا ہے، باغات وغیرہ یہ سب چیزیں، اور کھانے میں انسان کو میٹھی چیز پسند ہوتی ہے عموماً، کسی کو کوئی کسی قسم کی، کسی کو، یہ عموم کے اعتبار سے بات کی گئی ہے، عموم کے اعتبار سے۔ تو جس طرح دنیا میں انسان کو سبز رنگ اور میٹھی چیز پسند ہوتی ہے، مال بھی اسی طرح انسان کو پسند ہوتا ہے، مال بھی انسان کو پسند ہے، اچھا لگتا ہے، اس کی طرف نظریں اٹھتی ہیں، اس کی طرف دل لالچ کرتا ہے، حرص ہوتی ہے، ان هذا المال خضر حلو۔ لیکن یہ تو دیکھو انسان کے اندر ایک چیز ہے، زین للناس حب الشہوات، قرآن میں بھی آیا، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة، قرآن میں اس کی تفصیل ہے۔ تو انسان کو یہ چیز پسند ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں کرنا کیا ہے، دل میں اگر یہ بات ہے، عمل کے لحاظ سے کیا کرنا ہے؟ فمن اخذہ بسخاوت نفس بورک لہ فیہ، جو اس مال کو لے گا دل کی سخاوت کے ساتھ،
دل کی بے پرواہی کے ساتھ تو اس کو برکت دی جائے گی، اور ومن اخذہ باشراف نفس لم یبارک لہ فیہ، اور جو اسے لے گا دل کی لالچ کے ساتھ تو برکت نہیں دی جائے گی۔ مجھے یہ مال مل جائے، کسی طریقے سے مل جائے اور پھر مل گیا، مانگا کسی طریقے سے، اشاروں سے کسی طریقے سے مل گیا، کوئی برکت نہیں ہے، آئے گا ختم ہو جائے گا، 2 دن کے بعد پھر ضرورت پیش آ جائے گی۔ اور اگر انسان سوچتا ہے نہیں مجھے تو نہیں چاہیے، مجھے تو ضرورت، میرے پاس میری ضرورت پوری ہو رہی ہے، پھر بھی مل جاتا ہے، کسی طریقے سے آ جاتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے انسان کا اپنا حق، کہیں کام کر رہا ہے اور کام کے نتیجے میں اس کو پیسے مل رہے ہیں، وہ تو انسان کا اپنا حق ہے، لیکن اس سے زائد فلانے کے لیے کام کر دے شاید وہ کچھ دے دے، فلانے کے لیے یہ کام کر دے شاید وہاں سے کچھ مل جائے، کچھ نہ کچھ مختلف طریقوں سے۔ تو کہیں سے اگر انسان کے پاس مال آ جاتا ہے اور دل میں اس کے حاصل کرنے کی لالچ بھی تھی، جس کو اشراف نفس کہتے ہیں، تو پھر برکت نہیں ہوتی اس مال میں۔ بعض صورتوں میں جائز ہے، بعض صورتوں میں ناجائز ہے لینا، لیکن بہرحال مال میں برکت نہیں ہوتی۔ اور اگر دل میں بے پرواہی ہے تو پھر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ برکت بھی ہوتی ہے اس میں۔ اب یہ نفس کا امتحان لینا ہوتا ہے انسان کو اپنے آپ کا، کہ کسی نے ہدیہ دیا ہے تو ہدیے میں دل انسان کے اس طرف مائل تھا کہ مل جائے یا نہیں تھا، یہ فیصلہ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ عافیت تو اسی میں ہے کہ نہ انسان کو ملے اور نہ انسان کے نفس میں، دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ کوئی دے گا۔ لیکن بہرحال مسئلے کے لحاظ سے بات یہ ہے کہ اگر انسان کو، جیسے میں نے بھی ایک مرتبہ پوچھا تھا اپنے استاد سے، کہ اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا ان کے پاس جاتے تھے تو وہ کچھ کبھی ہدیے میں عطر دے دیا یا کچھ دے دیا، تو میں نے یہی مسئلہ پوچھا تھا کہ دل میں کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے، کسی سے ملنے جاتے ہیں، میں نے تو نہیں کہا آپ کے بارے میں ایسا خیال آتا ہے، میں نے کہا کبھی یعنی کسی سے ملتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے شاید وہ دے دے، تو کیا یہ اشرافی میں آ جائے گا کہ اچھا وہ لے تو پھر نہیں لینا چاہیے؟ کہا کہ دیکھو اصولی بات یہ ہے مسئلے کے لحاظ سے کہ اگر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ وہ دے گا اور نہ دینے کی صورت میں دل میں ناراضگی پیدا ہو تو پھر اشراف ہے، اور اگر نہ دینے کی صورت میں بھی دل میں کوئی ناراضگی نہیں ہے کہ نہیں دیا تو اچھا نہیں دیا کوئی بات نہیں، بس دل میں ایک خیال آیا تھا کہ شاید دے دے لیکن نہیں دیتا، تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دل میں کوئی برا نہیں لگے گا، ایسی کوئی مضبوط توقع نہیں تھی کہ ملنا ہی چاہیے، تو پھر وہ ناجائز میں نہیں آتا۔ آگے چلتے ہیں۔ فرمایا کہ جو نفس کی لالچ کے ساتھ لیتا ہے تو اس مال میں برکت نہیں ہوتی۔ برکت کے معنی پہلے آ چکے ہیں، کہ اس چیز میں، کسی چیز میں برکت ہونے کے معنی یہ ہے کہ اس کے پورے منافع جو حاصل ہو سکتے ہوں وہ حاصل ہو جائیں تو برکت ہے، اور برکت نہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ اچھا اس کے منافع حاصل نہیں، چیز ہے، ایک شخص کے پاس $1000 ہیں، دوسرے کے پاس $1000 ہیں، اس کے $1000 میں اتنے کام ہو گئے، برکت، اس کے $1000 میں کوئی کام ہی نہیں ہوا تو اچھا ایسے ختم ہو گئے، بیچاروں کی کرسمس آ گئی یا سالگرہ آ گئی یا یہ آ گیا وہ آ گیا، پیسے ویسے ہی اڑ کے ختم ہو گئے، کسی کام میں نہیں آئے۔ تو یہ برکت ہونے نہ ہونے میں، وقت میں برکت کا بھی معاملہ بہت آتا ہے، کتنے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے تھوڑی زندگی پائی اور کتنے بڑے بڑے کام کر گئے، ظاہری اعمال بھی کر گئے، اور انہوں نے کتنے اعمال، اپنے انفرادی اعمال کتنے کیے، کئی قرآن ختم کرنا، گھنٹوں تلاوت اور تسبیحات اور ذکر میں لگنا، پھر امت کے لیے خیر خواہی اور بھلائی کے لیے ان کی تعلیم و تعلم، بڑے بڑے کام کر کے لوگ گئے ہیں، تھوڑی سی زندگی، کام اتنا بڑا، یہ برکت ہے۔ بہرحال تو ہم دنیا میں بھی حالات دیکھتے ہی ہیں، مال کے اعتبار سے بھی دیکھیں، وقت کے اعتبار سے بھی دیکھیں، بعض لوگ بہت سے کام کر لیتے ہیں، بعض لوگوں کا ہوتا ہے وقت بڑی تیزی سے ایسے ہی گزر گیا، کچھ کام ہی نہیں ہوا۔ بہرحال اب جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں
کہ ہمیں اس کی فکر کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں کہ وقت تیز جا رہا ہے، آہستہ جا رہا ہے. ہمیں یہ فکر کر لینی چاہیے کہ ہمارا وقت اچھے کام میں جا رہا ہے یا برے کام میں جا رہا ہے یا بیکار کام میں جا رہا ہے. بس اگر ہمارا وقت برے کام میں نہیں گزرا، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ چلو وقت چاہے تیزی سے گیا، برے کام میں تو نہیں گزرا. اور اگر وقت اچھے کام میں گیا تو بہت ہی بڑا انعام تھا اللہ تعالیٰ کا. کیا عبادت کرتے ہوئے اتنا تیز وقت گزر گیا، تو بہت بڑا انعام ہو گیا. ایک شخص 100 سال زندگی پاتا ہے اور زندگی میں عبادت کرتا رہتا ہے، چاہے بہت تیز اس کا ٹائم گزر گیا ہو تو فائدہ ہی فائدے میں ہے نا، وہ تو کوئی نقصان میں نہیں ہے. بس ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ وقت تیز جا رہا ہے، انسان شکایت کرتا رہے وقت بہت بے برکتی ہے. تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا وقت اچھے کام میں جا رہا ہے، الحمدللہ. خیر آگے چلتے ہیں. تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص نفس کی لالچ کے ساتھ لیتا ہے تو اس میں برکت نہیں ہوتی. وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، اس کی مثال ایسی ہے اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جو کھاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا. کھایا اور کھانا کہاں چلا گیا، پیٹ ہی نہیں بھرا. پھر کھانا کھا رہا ہے، پھر پیٹ نہیں بھرا، پھر کھانا کھا رہا ہے. اور کہ بعضوں کا ایسا ہوتا ہے تھوڑا سا کھایا پیٹ بھر گیا، 24 گھنٹے تک پھر ان کو کھانے کی ضرورت ہی نہیں. ایک میں برکت ہے ایک میں نہیں. یہ تو صرف ایک مثال ہے، یہ کوئی یہ نہیں کہ جس کو زیادہ بار بار بھوک لگتی ہے تو اس کے کھانے میں برکت نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے. وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. عموماً جب کوئی مانگتا ہے تو اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، جب کوئی دیتا ہے تو اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے. فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اسی وجہ سے مجھے یاد نہیں پیچھے روایت کہیں گزری ہوگی چونکہ مختلف جگہوں پر ایسی باتیں ہوتی ہیں تو یاد نہیں رہتا کہاں پر کیا بتایا، تو کبھی کبھی بہت سی باتیں مکرر بھی ہو جاتی ہیں. تو دیکھو اس میں جو بتایا گیا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اگرچہ اس کے معنی یہی ہیں کہ ید العلیٰ سے مراد ہے اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا، اور سفلیٰ نیچے والا ہاتھ مانگنے والا، لیکن الفاظ تو عام ہیں نا. اسی وجہ سے شاید بہت سو نے دیکھا ہوگا کہ بڑوں کو جب کوئی ہدیہ پیش کیا جاتا ہے تو نیچے ہاتھ رکھ کے دیا جاتا ہے تاکہ ہمارا ہاتھ نیچے ہو ان کا ہاتھ اوپر ہو. ہماری غرض ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ لے لیں، ہمارا ہاتھ نیچے ہوگا ان کا ہاتھ اوپر ہوگا. اس حدیث کے ظاہر میں بھی ایسا نہ ہو جائے، ظاہری اعتبار سے بھی ان کا ہاتھ نیچے نہ ہو جائے کہ ہم اوپر سے دے رہے ہیں وہ نیچے سے لے رہے ہیں. ان کا ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ان کا احسان ہے کہ وہ ہم سے قبول کر لیں. الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ. قال حکیم، اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں فرما دی. ہم لوگ بھی نصیحتیں پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ بھی سنتے تھے اور پڑھتے تھے، لیکن فرق کتنا بڑا ہے، عجیب ہے. فرق بہت زیادہ ہے. ان میں عمل کا جذبہ تھا اور بہت پختگی کے ساتھ اور بہت زیادہ پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ. تو حکیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فقلت یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق لا ارزأ احدا بعدک شیئا حتی افارق الدنیا. تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے بات سمجھا دی، بس مجھے سمجھ میں آ گئی. اب اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق لے کر بھیجا ہے، یعنی اللہ کی قسم تاکید کے ساتھ کہ میں کبھی کسی کے مال میں کمی نہیں کروں گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مجھے کچھ دے اور اس کے مال میں کمی آئے، یہ ہو نہیں سکتا. مانگنا تو دور کی بات، کوئی دے گا بھی تو میں نہیں لوں گا. لا ارزا احدا بعدک شیئا حتی افارق الدنیا. کیسے مضبوط لوگ تھے. ایک تو ہے کہ نہیں مانگوں گا نہیں، لیکن بغیر اشراف نفس کے مل جائے تو ٹھیک ہے، لیکن نہیں چونکہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ کی بات ہے نا، تو اب کبھی میرا ہاتھ نیچے والا ہاتھ نہیں، میں کسی سے لوں گا نہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ یہی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدیہ لیتے تھے، لیکن ہدیہ لیتے تھے تو دیتے بھی تھے. کان یقبل الہدیہ ویثیب علیہ. بہرحال حکیم رضی اللہ عنہ کی پختگی دیکھنی چاہیے کہ کتنے مضبوط آدمی تھے. فرماتے ہیں کہ آئندہ میں کبھی کسی کے مال میں کمی نہیں کروں گا دنیا سے جدا ہونے تک، موت تک. اب کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزر گیا، کسی سے نہیں مانگا. فکان ابو بکر رضی اللہ عنہ یدعو حکیما لیعطیہ العطاء فیأبا ان یقبل منہ شیئا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکیم رضی اللہ عنہ کو بلایا کرتے تھے تاکہ ان کو کچھ عطیہ دیں، وہ لینے سے انکار کر دیتے تھے. اپنی جیب سے ہدیہ نہیں، عام مسلمانوں کا مال جو بیت المال میں آتا تھا وہ تقسیم ہوتا تھا، تو تقسیم میں ان کا حصہ ہوتا تھا.
وہ بھی نہیں لیتے تھے ثم ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ دعاه لیعطیه فابى ان يقبله، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کو بلایا اپنے دور میں، ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور بھی گزر گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دور میں ان کو بلایا تاکہ ان کو مال دیں، فابى ان يقبله، لینے سے انکار کر دیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملہ صاف رکھنے کے لیے، چونکہ حکیم رضی اللہ عنہ تو بڑے لوگوں میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدیجہ رضی اللہ عنہ سے رشتہ داری تھی، تو اس لیے چونکہ یہ بڑے لوگوں میں سے بھی تھے، پرانے لوگوں میں سے تھے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو معاملہ یہ تھا کہ ہر ایک کے ساتھ معاملہ بالکل صاف رہے۔ ان کے حالات بھی بڑے عجیب ہیں، معاملہ صاف رہے، میرا معاملہ صاف ہو، کسی کو مجھ سے شکایت نہ ہو، ہے تو بول دو، کھلی اجازت ہے، جس کو جو کہنا ہو کہہ دو۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ معاملہ صاف رکھنے کے لیے اور عند اللہ بھی ہر چیز واضح ہو جائے، لوگوں کے نزدیک بھی واضح ہو جائے، عمر رضی اللہ عنہ نے بلاتے، فابى يقبله، انہوں نے لینے سے انکار کیا، فقال یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، اشہدکم علی حکیم انی اعرض علیہ حقہ الذی قسمہ اللہ له فی هذا الفیء فیأبى ان یأخذہ، دیکھو میں تمہیں گواہ بناتا ہوں اے مسلمانوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں حکیم کو ان کا وہ حق دینا چاہ رہا ہوں، پر ان کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ حق جو اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے میں رکھا ہے، مال فے میں سے، مال غنیمت میں سے، مال فے میں سے، لیکن وہ لینے سے انکار کر رہے ہیں۔ مال غنیمت الگ ہوتا ہے، مال فے الگ ہوتا ہے، صرف وضاحت کے طور پر، یعنی وہی بیت المال میں جو مال آتا تھا، تو مال فے میں سے میں ان کا حصہ دینا چاہتا ہوں، وہ لینے سے انکار کر رہے ہیں۔ بس گواہ رہے نا، دنیا میں بھی معاملہ صاف رہے، آخرت میں بھی معاملہ صاف رہے، کوئی میرے خلاف کوئی حجت پیش نہ کر سکے۔ فلم يرز حکیم احدا من الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی توفی، بہرحال حکیم رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی اس نصیحت کے بعد سے کبھی کسی سے کوئی مال نہیں لیا، کسی کے مال میں ان کے لینے کی وجہ سے کمی واقع نہیں ہوئی وفات تک۔ یہ ان حضرات کی عملی پختگی کی بات ہے، بڑے اونچے لوگ تھے یہ۔ آگے چلتے ہیں۔ وعن ابی بردہ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزاة ونحن 6 نفر بیننا بعیر نعقبه فنقبت اقدامنا ونقبت قدمی وسقطت اظفاری فكنا نلف على ارجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على ارجلنا من الخرق۔ عجیب روایت ہے۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں ابو بردہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک تو ابو بردہ صحابی بھی ہیں، تو ابو بردہ رحمۃ اللہ علیہ جو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں نکلے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں نکلے، اور ہماری ایک جماعت اس طرح بنی تھی کہ ہر 6 کے درمیان ایک اونٹ، اتنی تنگی کا دور تھا کہ اونٹ لوگوں کے پاس تھے نہیں، سواریاں تھیں نہیں، 6 لوگوں کے درمیان ایک اونٹ تھا، نعتقبہ، باری باری اس پر بیٹھتے تھے۔ اب جنگلوں میں 6 لوگوں کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آدھا گھنٹہ سب لوگ بیٹھ رہے ہیں، ایک گھنٹہ بیٹھیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 گھنٹہ ایک بیٹھ رہا ہے تو 5 گھنٹے باقی سب لوگ چل رہے ہیں، ہر 5 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ بیٹھنے کی باری آتی ہے، جس طرح بھی باری تھی، بہرحال اس طرح باریاں مقرر کر لی تھی۔ تو اس طرح چلنے کی وجہ سے ہمارے پیروں میں بھی سوراخ ہو گئے تھے، پھٹ گئے تھے ہمارے پیر، زخمی ہو گئے تھے، اور فرماتے ہیں کہ میرے پیر بھی زخمی ہو گئے، یہاں تک کہ پتھروں اور کانٹوں اور اس طرح کی چیزوں کے لگنے کی وجہ سے، یہ عجیب انسان تھے، عجیب لوگ تھے کہ
زخم کے بعد بھی چلتے رہیں، ورنہ تو انسان رک جائے کہ نہیں میں نہیں چل سکتا، لیکن اتنا زیادہ کہ فرماتے ہیں کہ وہ سقطت اظفاری، میرے پیر کے ناخن بھی گر گئے۔ ہمارے لیے تصور سے باہر کی چیزیں ہیں یہ، کہ اس درجے کی مشقت کے بعد بھی سفر جاری رکھنا۔ ہمارا یہ کہ چھوٹا سا کوئی عذر پیش آ جائے تو مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے، ان کے پیر کے ناخن بھی گر گئے، کتنا عجیب حال ہوا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس چپل بھی نہیں تھی، چپل چمڑے کی اگر ہوتی بھی تو وہ تو تھوڑی دیر چلنے کے بعد، چند گھنٹے چلنے کے بعد وہ تو ختم، پھٹ جاتی، اب اس سے زیادہ کا کوئی انتظام بھی نہیں تھا۔ ہم لوگوں کے پورے انتظامات ہوتے ہیں، بہترین قسم کے جوتے ہوتے ہیں، لیکن چلنے میں تھک جاتے ہیں۔ ان حضرات کے یہاں تھکنے کی کوئی بات نہیں تھی، لیکن پورے پیر زخمی ہونے کے بعد اور جوتے نہ ہونے کے باوجود بھی چلتے رہتے تھے۔ فَكُنَّا نَنُفُّ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا الْخِرَقَ، ہم اپنے پیروں پر کپڑوں کے ٹکڑے ادھر ادھر سے مل جاتے تھے، وہ باندھ لیتے تھے۔ اب کیا کریں گے، پیر زخمی ہیں، پیروں پر سب کچھ لگ رہا ہے، پتھر چبھ رہے ہیں، زخمی ہو چکے ہیں، اس کے باوجود اسی پہ چل رہے ہیں، تو پیروں پر ہم نے کپڑے باندھ لیے تھے، کپڑوں کے ٹکڑے۔ تو اسی وجہ سے اس غزوے کا نام رکھا گیا غزوۃ ذات الرقاع۔ رقاع رقعتن کی جمع ہے، کپڑوں کے ٹکڑوں کو کہا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کپڑے ہوتے ہیں، باندھ لیے، ادھر ٹکڑا جوڑ لیا، ادھر ٹکڑا جوڑ لیا، یہ رقاع۔ تو غزوہ ذات الرقاع اس کا نام پڑ گیا۔ یعنی ایک شخص کا حال نہیں تھا، یا عموم کے اعتبار سے یہ حال ہوا کرتا تھا۔ لما كنا نعصب على ارجلنا من الخرق، اس لیے کہ ہم اپنے پیروں پر کپڑوں کے ٹکڑے باندھ رہے تھے، چھوٹے چھوٹے کپڑے باندھ رہے تھے۔ قال ابو بردہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فحدث ابو موسیٰ بهذا الحدیث۔ بہرحال اس روایت میں اتنا تو پتہ چلا کہ صحابہ نے کس تنگی کے ساتھ گزارا کیا اور کبھی شکایت نہیں کی۔ یہ ایک عجیب بات صحابہ میں ملے گی کہ تنگی کے باوجود کبھی تنگی کی شکایت نہیں کی تھی کہ ہمارے پاس تنگی ہے، اس میں خوش رہتے تھے۔ تکلیف ہونے کے باوجود کبھی شکایت نہیں ہوتی تھی کہ ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے، خوش رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کچھ انعام دینا چاہ رہے ہیں اس کے بدلے میں۔ تو خیر، تو فحدث ابو موسیٰ بهذا الحدیث، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث تو بیان فرما دی۔ ثم کرہ ذلک، پھر ان کو ناگوار ہوا، ناپسند ہوا کہ کیوں میں نے یہ بات کہہ دی۔ یعنی ایک عمل تھا، اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، مشقت پیش آ گئی تھی، میں لوگوں سے کیوں بتا رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میری تعریف ہو۔ بہرحال مقصد تو یہ نہیں تھا، لیکن کہنے کے بعد ان کو اچھا نہیں لگا کہ میں نے کیوں کہہ دیا۔ ایک طرح سے ایسا لگ رہا ہے کہ اپنی تعریف کرا رہا ہوں، اپنی کسی خوبی کا اظہار کرنا چاہ رہا ہوں۔ وقال، تو فرمانے لگے ما کنت اصنع بان اذکرہ، پتہ نہیں میں نے کیوں یہ بات کہہ دی۔ قال كأنه كره ان يكون شيئا من عمله افشاه، ابو بردہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کا گویا انہوں نے ناپسند کیا کہ اپنے کسی نیک عمل کو وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کریں۔ یہ عجیب لوگ تھے، اتنا محنت اور مشقت والا کام، مشکل سے کبھی کوئی موقع آیا تو اس میں انہوں نے بتا دیا اور پھر بھی ناپسند کرنے لگے۔ کیوں بتا دیا؟ نہ بتانا اچھا تھا۔ اللہ کا احسان ہے کہ انہوں نے بتا دیا۔ کیا صورت پیش آئی ہوگی، کیا دل کی کیفیت ہوگی کہ بتا دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے بتایا، پتہ تو چلا کہ اچھا ان حالات سے یہ حضرات گزرے تھے۔ حدیث نمبر 5، وعن عمرو بن تغلبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتي بمال او سبی فقسمه فاعطى رجالا وترك رجالا فبلغه ان الذين ترك عتبوا۔ عمرو بن تغلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال لایا گیا یا کچھ قیدی لایا گئے۔ قیدی بھی تو ظاہر مال ہی ہوتا تھا، اس کو بیچ سکتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال یا کچھ قیدی آئے تو آپ نے لوگوں میں تقسیم کیا۔ ظاہر مال آیا تو صحابہ کی تعداد زیادہ ہے، مال تھوڑا سا ہے، کچھ لوگوں کو دیا، کچھ لوگوں کو نہیں دیا۔ فأعطى رجالا وترك رجالا، کچھ لوگوں کو دیا، کچھ کو نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اس طرح صحابہ کا حال دیکھا کرتے تھے نا، کس حال میں ہے۔ تو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا
ان کو کچھ ناراضگی ہوئی۔ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ناراضگی صحابہ کو مال کی نہیں، مال کی نہیں تھی، پیسے نہ ملنے کی وجہ سے نہیں تھی۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جو ناراضگی اگر کبھی ہوتی تھی، یعنی برا لگتا تھا، ناراضگی کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں ناراض ہوتے، ان کو جو کبھی برا لگتا تھا وہ یہ کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب نہیں ہیں کہ ہمیں کچھ ملتا، دوسرے قریب ہیں ان کو ملا ہے۔ بات تو یہ تھی کہ جن کو دیا وہ ان کے مقربین ہیں، نہیں دیا تو ہم تو دور کے لوگ ہیں، ہم بھی قریب کے لوگوں میں بن جائیں۔ جنہوں نے ایسا وقت گزارا ہو تو ان کو اندازہ ہوتا ہے۔ بڑوں کے پاس یہی معاملہ ہوتا ہے، بڑوں کے پاس یہ نہیں ہوتا کہ مجھے کچھ مل جائے، بڑوں کے پاس یہ ہوتا ہے کہ اچھا مجھ پر نظریں اٹھ جائیں، میری طرف ان کی توجہ ہو جائے، چاہے وہ کچھ دے کر ہو یا چاہے کچھ بول کر ہو۔ بڑوں کے پاس تو ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے تھے۔ جن لوگوں کو وقت کم ملتا تھا کبھی کبھی آ گئے تو ظاہر اب تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں تو ان کو موقع بھی مل جاتا تھا، بات بھی کر لیتے تھے، کچھ بے تکلفی بھی ہو جاتی تھی، شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کچھ عنایتیں بھی ہو جاتی تھیں۔ جو وہی ہیں وہ تو وہی ہیں۔ تو بعضوں کو یہ محسوس ہوتا تھا یہ آیا، یہ بہت قریب کے لوگوں میں سے نا، اس وجہ سے اس کے ساتھ ایک خصوصی معاملہ کیا گیا، وہ تو چونکہ تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا اس وجہ سے ایسا ہوا۔ تو بہرحال ہمارے بڑوں کے ساتھ تو اس طرح کے معاملات ہوتے تھے، اور محسوس کرنے والے مختلف چیزیں محسوس بھی کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ اطلاع پہنچی کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ان کو کچھ برا بھی لگا ہے، عتبو۔ یہاں پر یہی میں بتا رہا تھا کہ ناراضگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں تھی، لیکن ناگوار ہونا، برا لگنا کہ اچھا ہم آپ کے اتنے مقربین میں نہیں ہیں، ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تعلق نہیں ہے جو دوسروں سے ہے، تو ہم مقربین میں کیسے بن جائیں، ہم سے کیسے تعلق ہو جائے۔ بس بڑی بات تو یہ ہوتی ہے بڑوں کے پاس۔ فحمد اللہ، ایک شخص مجھے یاد ہے حج کے موقع پر ہم مدینہ منورہ میں تھے، تو کہنے لگے کہ یہاں آ کر یہ خیال ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ یہاں تو تھوڑا سا مجمع ہے، اور ہر ایک چاہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب میں جگہ مل جائے، آگے ہو کر بیٹھ جاؤں، جالیوں کے پاس چلا جاؤں، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر کا وقت ملتا ہے اور وہاں سے ہٹا دیتے ہیں۔ ہمیں کون دیکھتا ہے، ہمیں کون پہچانتا ہے؟ تو قیامت کے دن کیا حال ہوگا؟ میں نے کہا بات تو ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن قیامت کی بات الگ ہے، وہاں کا معاملہ الگ ہے، وہاں کی بات الگ ہے، دنیا کے حالات پر قیاس نہیں کر سکتے۔ یہاں تو ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا کون کتنا مقرب ہے، کس حال میں ہے، وہاں تو اعمال کی بنیاد پر فیصلہ ہو جائے گا۔ یعنی انسان کے پاس دنیا میں اختیار ہے، اچھے اعمال کرے تو احادیث میں کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا۔ دنیا میں تو کسی کو پتہ نہیں کہ کون کتنا درود پڑھ رہا ہے، کتنا سنتوں پر عمل کر رہا ہے، کون کتنے اچھے اعمال کر رہا ہے۔ وہ تو دنیا کا نظام چل رہا ہے، جو ہٹانا چاہے ہٹا دے سامنے سے۔ آخرت میں اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ بہرحال تو خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ کچھ لوگوں کو برا لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح جانتے تھے کہ ان لوگوں کو مال کی حرص کی وجہ سے نہیں بلکہ دوسری وجہ سے برا لگا ہے۔ فحمد اللہ ثم اثنى علیہ ثم قال اما بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عام نظام تھا کہ آپ نے خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی، پھر فرمایا اما بعد فواللہ انی لأعطی الرجل وادع الرجل والذی ادع احب الی من الذی اعطی ولكني انما اعطي اقواما لما ارى في قلوبهم من الجزع والهلع واكل اقواما الى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير۔
منہم عمرو بن تغلب. ان کی قسمت تھی، کتنے اونچے آدمی تھے. تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما بعد، اللہ کی قسم میں کسی شخص کو دیتا ہوں اور کسی کو چھوڑ دیتا ہوں. مال آتا ہے تو میں کسی کو دیتا ہوں، کسی کو نہیں دیتا، اور جس کو میں نہیں دیتا وہ مجھے زیادہ پسند ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جس کو میں دیتا ہوں. تمہیں جو نظر آ رہا ہے وہ بات نہیں ہے. جس کو میں نہیں دیتا وہ مجھے زیادہ پسند ہے اس کے مقابلے میں جس کو میں دیتا ہوں. اب کیا ہوگا؟ جو لے گا اس کو خیال ہوگا وہ مجھے اتنا کم درجے کا سمجھا کہ مجھے دے رہے ہیں. اب معاملہ ہی بدل گیا. لیکن فرمایا پھر میں کیوں دیتا ہوں؟ میں کسی کو دیتا ہوں اس وجہ سے انما اعطی اقواما، میں کچھ لوگوں کو دیتا ہوں اس لیے کہ میں ان کے دلوں میں بے صبری اور بے چینی دیکھتا ہوں. مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کو نہیں ملے گا تو بے چین ہو جائیں گے، وہ صبر نہیں کر سکیں گے، تو اس لیے ان کو دے دیتا ہوں تاکہ ان کا ایمان محفوظ رہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ کہیں ان کا ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے. اور وَأَكِلُ أَقْوَامًا، کچھ لوگوں کو میں اسی کے سپرد کر دیتا ہوں جو اللہ نے ان کے دلوں میں غنا اور خیر رکھی ہوئی ہے. اللہ نے ان کے دلوں میں غنا رکھا ہے، ان کو مال کی کوئی لالچ نہیں ہے، ان کے دل میں خیر ہے، بے چینی نہیں ہے اور صبر ہے، تو وہ ان کو مال کی تنگی سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. مال نہیں ملے گا تو وہ کوئی بے چین نہیں ہوں گے. اس لیے اس بنیاد پر میں ان کو، اس اعتماد پر ان کو چھوڑ دیتا ہوں، اور انہی میں عمرو بن تغلب بھی شامل ہیں. تو یہ راوی حدیث جو ہیں فرماتے ہیں قال عمرو بن تغلب فواللہ ما احب ان لی بکلمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمر النعم، اللہ کی قسم مجھے یہ بات پسند نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کے بدلے میں مجھے سرخ اونٹ مل جائے. سرخ اونٹ اس زمانے میں بڑے قیمتی سمجھے جاتے تھے، تو فرماتے ہیں مجھے سرخ اونٹ مل جائیں، مجھے وہ بھی پسند نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اس سے زیادہ قیمت رکھتی ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کے بارے میں یہ شہادت دے رہے ہیں، مجھے یہ سند دے رہے ہیں کہ ان کے اندر دل میں غنا اور خیر ہے. اس سے بڑی شہادت کیا ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے دل کے بارے میں یہ شہادت دے دیں کہ اس کے دل میں غنا اور خیر ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے بہت خوشی ہوئی، اور مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق زیادہ قیمتی ہے. اور وہی بات ہے، اس لیے میں نے شروع میں بات بتائی تھی کہ یہی مقصد تھا صحابہ کا بھی، جن کو ناگوار ہوتا تھا اسی لیے ہوتا تھا. اور بھی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں حدیث میں. ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں. وعن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الید العلیا خیر من الید السفلی وابدأ بمن تعول وخیر الصدقة عن ظہر غنا ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله، متفق علیہ. پیچھے والی روایت میں وہ جزع، بے صبری، ہلع، بے چینی، بے قراری، اسی معنی میں قریب قریب آتا ہے لفظ. یہ روایت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اس کی تشریح پیچھے آ چکی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ دینا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے. انسان جو زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ دینے میں بھی یہی ایک بڑی مصلحت ہوتی ہے. بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو دینے کی عادت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دل کے اندر جو لالچ ہے، حرص ہے، بخل ہے، اس میں کمی آتی ہے. اور اس کے علاوہ نفل صدقات انسان دیتا رہے، صدقہ فطر دیتا ہے، نفل صدقات دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کوئی شخص چاہے تھوڑی مقدار لیکن روزانہ یا بار بار، روزانہ نہ کر سکتا ہو، بار بار اگر انسان دیتا ہے تو وہ دینے سے، جب انسان دیتا ہے نا، مال اپنے پاس سے نکال کر دے رہا ہے، تو اس سے مال کے نکالنے کی جو تکلیف ہے وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے. اب انسان خرچ کرتا رہے گا، دیتا رہے گا تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لالچ، بخل، حرص، یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اس سے. تو فرمایا کہ دینے والا ہاتھ، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے. اچھا ٹھیک ہے، اب دینا ہے تو کس کو دیں؟ انسان کیا کرتا ہے، وہ فلانی جگہ پر لوگ ہیں نا، ان کی ضرورت ہے، میں ان کو دے دوں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. ضرورت مندوں کو انسان تلاش کرے، ان تک پہنچائے.
عموماً ایسا ہوتا ہے کہ باہر دینے کا انسان کو شوق ہوتا ہے، اپنے خاندان اپنے گھر کے افراد میں ضرورت مندوں کو دینے کا شوق نہیں ہوتا، اس لیے کہ نہیں ان کو کیا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب خرچ کرنا چاہو تو ابتدا کرو وہاں سے جن کی ذمہ داری تمہارے اوپر آتی ہے۔ گھر میں افراد اگر ان کو ضرورت ہے تو پہلے ان کی ضرورت پوری کی جائے، اس کے بعد پھر رشتہ دار وغیرہ اعزاء اقربا میں جو ضرورت مند ہے ان کو دیا جائے۔ وہاں دینے میں نام نہیں ہوگا لیکن فضیلت زیادہ ہے۔ اپنوں میں دینے سے نام نہیں ہوتا، چپکے سے دے دیا نا، دے دیا اس کو، دے دیا ختم ہو گیا، نام تو نہیں ہوتا، فضیلت اس کی زیادہ۔ دل بھی نہیں چاہتا بہت سی مرتبہ لوگوں کو کہ نہیں میں نے محنت سے کمائی، ان لوگوں کو کیوں دے، خود کمائے، لیکن وہ ضرورت مند ہے، مجبور ہے، تنگی ہے کسی کی، تو باہر دینا ہی ہے تو یہاں دے دو، دگنا ثواب ہے، صدقے کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی پیچھے آ چکا ہے۔ وابدأ بمن تعول، خرچ کی ابتدا کرنی ہے تو اس شخص سے کرو جس کے خرچے کی تمہارے اوپر پہلے سے ذمہ داری ہے، تو ان کو پہلے دیکھ لو۔ اور وخیر الصدقۃ عن ظہر غنی، بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد انسان کے اندر غنا رہے۔ اس کے دو معنی ہیں، مطلب یہ ہے کہ انسان جب خرچ کرتا ہے تو خرچ کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ اپنی ضرورت جتنی مقدار انسان رکھ لے، ایک معنی یہ ہے، پورا خرچ نہ کر دے، اتنا خرچ کرے کہ اپنی ضرورت، سہولت نہیں، اپنی ضرورت جتنی مقدار انسان رکھ لے، پھر جو مال خرچ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ پورا مال دے دیا، اب تنگی اور پریشانی ہو گئی، اب مشکلات پیش آئیں گی، اب گھر والوں پر خرچ کرنا ہے تو وہ کہاں سے آئے گا، تو حقوق کی ادائیگی میں مشکل ہوگی۔ اپنی ضرورت جتنا رکھنے کے بعد جو باقی مال بچ جاتا ہے وہ انسان صدقہ کر دے، ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ صدقہ دینے کے بعد بھی انسان کے دل میں اس مال کی ضرورت کا احساس نہ رہے، یہ نہ خیال ہو کبھی بھی کہ او اچھا نہیں دیتا تو اچھا تھا، یہ نہیں کہ اچھا میں نے وہ مال دے دیا، اتنے پیسے دے دیے، $1000 اس کو دے دیے، نہیں دیتا تو اچھا تھا، میرا یہ کام بن جاتا۔ نہیں 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 نہیں، وہ تو اچھی جگہ چلے گیا، وہ تو آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا، وہ تو بہت اچھی جگہ گیا، وہ تو بہت اچھا ہوا کہ میں نے دے دیا، خوشی ہونی چاہیے اس پر۔ تو غنا قلب بھی ہے، غنا ظاہری بھی ہے، یہاں پر دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد انسان کے دل میں غنا باقی رہے، کہ اس مال کی طرف لالچ اور حرص باقی نہ رہے کہ اچھا میں نہ دیتا تو اچھا تھا، نہیں نہیں۔ دوسرا یہ کہ بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد انسان کی اپنی ضرورت جتنی مقدار ظاہری ضرورت جو ہے وہ بھی باقی رہے۔ دونوں درجے ہیں، حدیث کے دونوں معنی ہیں، دونوں درجے ہیں۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے تو حکم یہ ہوگا کہ اپنی ضرورت جتنی مقدار رکھ کے باقی انسان صدقے میں دیں، وہ بھی کر لیں تو بڑی بات۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان بڑی مقدار رکھ کے تھوڑا سا دے دیتا ہے، وہ بھی سمجھتا ہے میں نے سخاوت کی، تو ہم لوگوں کا حال تو وہ والا ہے۔ بڑے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اچھا پورا بھی دے دیں، جیسے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا مال دے دیا، گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ کچھ بھی نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ دل کا غنا تھا نا، وہ بھی کافی تھا۔ لیکن اچھا خیر، یہ تو بات ہو گئی۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی انسان کو ضرورت پیش آ جاتی ہے، تنگی ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اچھا اب مجھے کسی سے پیسے مانگنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے، تو فرمایا وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، جو دوسروں کے سامنے اپنی حاجت و ضرورت پیش کرنے سے بچے گا اور بچنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ بچا لیں گے۔ جو بچنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیں گے۔ کوشش کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ تھوڑی سی مشقت تو پیش آئے گی، تھوڑی بہت دشواری تو ہوگی، ایسا تو نہیں ہے کہ اچھا آج ضرورت پیش آ گئی پیسوں کی، دل چاہ رہا ہے کسی سے مانگ لے، نہیں مانگتے تو رات میں کچھ مل جائے گا، نہیں۔ ہو سکتا ہے چند دن مشکلات کے گزریں، ہو سکتا ہے کچھ وقت ایسا گزر جائے مشکل ہو، لیکن تھوڑے وقت کے بعد جب فتوحات ملیں گی تو پھر ایسی کہ اب کبھی ضرورت بھی نہیں، خیال بھی نہیں ہوگا کہ کسی سے مانگنا چاہیے۔ انسان جب کوشش کرتا ہے تو امتحان تو آتا ہے، اس امتحان کے بعد پھر کامیابی ہوتی ہے۔ پہلے پڑھنا ہوتا ہے، پھر امتحان آتا ہے، امتحان کے بعد پھر رزلٹ نکلتا ہے، پھر آتا ہے نا سب کچھ۔ تو من یستعفف، جو مانگنے سے بچنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیں گے، وعدہ ہے۔
وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، جو اپنا غنا ظاہر کرے گا، نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو غنی بنا دیں گے۔ اور پیچھے آیا تھا کہ لوگوں کے سامنے جب انسان اپنی ضرورت پیش کرتا ہے، لوگوں کے سامنے انسان جب اپنی ضرورت پیش کرتا ہے کہ اچھا مجھے یہ ضرورت ہے، کچھ پیسے دے دو، تو اس کا فقر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کے سامنے ضرورت پیش کرے، لوگوں کے سامنے غنا ظاہر کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو غنی بنا دیتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی اسباب پیدا کر دیں گے کہ اب اس کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کبھی بھی لوگوں کے سامنے ضرورت اپنی تنگی کا اظہار کرنے کی۔ یہیں تک رکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔